أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اے حبیب، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرے اندھیرے تک نماز قائم رکھیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں، اور بالخصوص فجر کی نماز۔ بے شک فجر کی نماز میں خصوصی طور پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ نماز تہجد خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، یعنی فرض ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد رات میں نیند سے اٹھ کر جو نماز پڑھی جائے اسے تہجد کہتے ہیں۔ نماز تہجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت کے لیے سنت ہے۔ عنقریب میدان محشر میں آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام عطا فرمائے گا جہاں ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور اے حبیب، آپ یوں عرض کیجئے کہ اے میرے رب، میں جہاں بھی داخل ہوں یا نکلوں مجھے سچی طرح خیر سے داخل فرما اور سچی طرح خیر سے باہر لا، اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرے لیے مددگار ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور آپ فرمائیے کہ حق یعنی اسلام آیا اور باطل یعنی کفر مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے دن مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبے کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے جن کو لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کیا گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور قرآن میں ہم وہ چیز یعنی صورتیں اور آیتیں نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس قرآن سے ظالموں یعنی کافروں کے نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ کفر اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم کافر انسان پر احسان کرتے ہیں تو شکر کے بجائے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تکلیف پہنچنے پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔